بیٹھے ہیں. جتنا ممبر کے قریب بیٹھیں گے اور ممبر سے مانوس ہوں گے اور محبت رہے گی اتنے ہی سعادت مند ہوں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک اور صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ مبارکہ زخرف کی یہ غالباً 62ویں اور 63ویں اور 64ویں آیتیں ہیں اور کل آیتیں سورہ زخرف میں 89 آیتیں ہیں 89. لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج اور کل کی گفتگو میں خلاصہ مطالب عرض کر دوں. امہات مطالب اہم ترین موضوعات وہ تقریباً گزر چکے اور کل سے جو بحث چھڑ گئی لفظ حکمت کے تعلق سے، حکمت اور اس کے ساتھ جو سوال تھا غالباً خیر و شر سے متعلق. اس کائنات میں نے عرض کیا کہ شر کا وجود نہیں ہے. بی پازیٹیو ہے، شر کا وجود نہیں. جو کچھ ہے، ہر وہ چیز جس پر ہے کا اطلاق ہو سکتا ہے وہ خیر ہے. بینگ خیر ہے، ایگزسٹنس خیر ہے، ایچ اینڈ ایوری ایگزسٹنٹ ریئلٹی خیر ہے. الشر لا ذات لہ، شر کی کوئی ذات نہیں، یعنی شر کہیں، شر کے قدم زمین پر نہیں ہے اور آسمان پہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں. شر یا عدم ذات ہے یا عدم کمال ذات.
یعنی کیا؟ جہاں پانی ہونا چاہیے وہاں پانی نہ ہو، یہ شر ہے۔ پانی شر نہیں ہے، پانی کا نہ ہونا شر ہے۔ پانی میں کمال یہ ہونا چاہیے کہ وہ پیاس بجھا سکے۔ اب اگر کوئی پانی ایسا ہو جو پئیں اور پیاس نہ بجھے، یہ شر ہے۔ یا عدم ذات شر ہے، تقریب ذہن کے لیے مثال دے رہا ہوں، اور یا جو کمال ذات میں ہونا چاہیے وہ نہ ہو، یہ شر ہے۔ مثلا انسان خیر مجسم ہے، انسان میں انس ہونا چاہیے، کوئی ایسا انسان ہو جس میں انس نہ ہو، یہ شر ہے۔ آپ کسی انسان سے بات کریں اور اس میں انسانی کمال نہ ہو، یہ شر ہے۔ تو شر کیا اللہ نے خلق فرمایا ہے؟ اللہ نے تو انسان بنایا ہے اور اس میں وہ کمالات بھی پوشیدہ رکھے ہیں، اور اس نے اس کمال کو ضائع کر دیا یا اس کمال تک نہیں پہنچا، یہ شر ہے۔ یہ ایک لفظ ہی کافی ہے، یہ ایک جملہ، ایک مثال۔ اس انسان میں کیا کیا کمالات ہونے چاہیے؟ یہ انسان کی ساخت ایسی ہے، انسان کی ماہیت ایسی ہے، انسان کی حقیقت ایسی ہے کہ اس کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان علم حاصل کرے یہ خیر ہے، علم حاصل نہ کرے یہ شر ہے۔ تو جہل کیا ہے؟ شر ہے۔ تو جہل کوئی شے ہے کیا؟ عدم علم کا نام جہل، علم کا نہ ہونا جہالت ہے۔ یا کوئی چیز ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے جس کا نام جہالت رکھا ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم پیدا کیا ہے، علم خلق کیا ہے، علم عطا کیا ہے، علم اس کی صفت ہے، اس نے عطا کی ہے۔ علم خیر محض ہے، علم کا نہ ہونا جہل ہے، جہل شر ہے۔ یعنی یا عدم ذات شر ہے یا عدم کمال ذات شر ہے۔ یہ سب تقریبی مثالیں ہیں، ٹیکنیکل بحث میں جائیے گا کہ ملا ہادی سبزواری نے شرح اسماء الحسنہ میں کیا لکھا ہے تو ذرا سا اور دقیق ہو جائے گی بحث۔ ملا صدرہ نے کیا لکھا ہے، امیر باقر داماد کی رائے کیا ہے، میں اس سب کا عطر مجموعہ پیش کر رہا ہوں، وہ بھی اس شکل میں جو آپ حضرات کو یاد رہ جائے کہ انسان میں اور کیا کمالات ہونے چاہیے۔ انسان میں انس ہونا چاہیے، انس نہ ہو شر ہے۔ انسان میں علم ہونا چاہیے، علم نہ ہو شر ہے۔ انسان میں شجاعت ہونی چاہیے، شجاعت نہ ہو شر ہے نا؟ شجاعت ہونی چاہیے انسان میں۔ انسان میں سخاوت ہونی چاہیے، سخاوت نہ ہو شر ہے۔ انسان میں عفت ہونی چاہیے، عفت نہ ہو شر ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ تاریخ میں اگر ہم علم کی مثال دیکھتے ہیں تو علی نظر آتے ہیں، شجاعت کی مثال علی نظر آتے ہیں، عفت کی مثال علی نظر آتے ہیں، سخاوت کی مثال علی نظر آتے ہیں، تو علی خیر مجسم نظر آتے ہیں۔ ہم علی کے حاسدوں کو دیکھتے ہیں، نہ ان میں عفت تھی، نہ علم تھا، نہ شجاعت تھی، تو وہ شر مکمل نظر آتے ہیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت سے لوگ اسی لیے ہماری تقریریں نہیں سنتے کہ بات کہیں سے شروع ہو پہنچے گی وہیں تک۔ ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ پہنچے گی وہیں تک۔ جہاں کوئی آیت قرآنی ہوگی وہ فضیلتوں سے جڑی ہوگی، جہاں فضیلتیں ہوں گی وہ اہل بیت سے جڑی ہوں گی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. حق سبحانہ و تعالی خیر محض ہے. اس نے جو کچھ پیدا کیا وہ خیر ہے. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، یہیں کسی صاحب نے، میں نے کہا کہ کوئی قتل ہو جائے تو برائی کس کی ہے؟ انہوں نے کہا شیطان کی. میں نے کہا سبحان اللہ، قتل آپ کریں برا شیطان. شیطان بھی بہت مظلوم ہے. پہلا ظلم تو اس نے خود اپنے آپ پہ کیا، اور اس کے بعد بنی آدم اس کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں. میرے بابا کے سجدے کا انکار کیا تھا نا، اب جو کچھ ہم برائی کریں گے تمہارے نام لکھ دیں گے. شیطان مظلوم ہے، خود اس نے ہر مظلوم کے ساتھ ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. ظالم کے ساتھ تو ہونی ہی نہیں چاہیے، لیکن ہر مظلوم کے ساتھ بھی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مظلوم کون ہے. اس نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہمدردی ہوگی؟ ہاں، ہمدردی یہ ہوگی کہ اس کو متنبہ کریں، ہوشیار کریں، تنبیہ کریں، اصلاح کریں، واعظ کریں، موعظہ کریں، نصیحت کریں کہ تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لطیف نکتہ منقول ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ساتھ دو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زبان مبارک سے یہ پیغام ہے، بھائی کا ساتھ دو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم. کہا ہاں، اگر ظالم ہو تو اس کا ہاتھ پکڑ کے روکو ظلم کرنے سے، مظلوم ہو تو اس کے ساتھ ہمدردی کرو. اور مظلوم ہو تو کس قسم کا مظلوم؟ اگر کسی نے اس پہ ظلم کیا ہے تب تو ساتھ دیں گے، اگر خود اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے. گناہ، جب انسان گناہ کرتا ہے تو گویا خود اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. کسی دوسرے پہ ظلم کرنے سے پہلے اپنے نفس پہ ظلم ہوتا ہے. جو آیتیں ہیں اور جو دعائیں ہیں جو بتائی ہیں معصومین علیہ السلام نے کہ دعا کس طرح کی جائے، اس میں یہ دعا ہے، پروردگار ظلمت نفسی، پروردگار میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، فاغفر لی، پروردگار مجھے معاف فرما دے. ظلمت نفسی. خیر و شر کی بحث میں ایک لطیف نکتہ اور ذکر کر دوں، یاد رہ جائے گا آپ حضرات کو. ایسی باتیں یاد رہ جاتی ہیں نا. بزرگوں کا ایک انداز تھا کہ وہ بڑے بڑے مسئلوں کو قصوں، کہانیوں اور لطیفوں کی شکل میں سمجھا دیتے تھے. ایک نادان مومن، نادان قسم کا مومن ہوتے ہیں، حالانکہ ایمان کے ساتھ جہل جمع نہیں ہو سکتا. ایمان کے ساتھ فراست ہوتی ہے، ذہانت ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے. ایمان کے ساتھ علم ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ یقین ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہوتے ہیں سادہ لوح قسم کے بھی. تو ایک سادہ لوح قسم کے مومن، انہوں نے ایک انتہائی جفاکار اور ظالم کافر کو دیکھا، قتال کافر، قتل کرنے والا، بے قابو، ظالم، جابر، جفاکار، ستمگار. تو انہوں نے ایک پیر سے، ایک فقیر سے، فقیر یعنی نادار، مفلس، فقیر یعنی وہ جو دنیا سے کٹ کے اللہ پہ بھروسہ کیے ہوئے بیٹھا ہو، سچا بھروسہ اللہ پر. ایک فقیر سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں اللہ نے جو کچھ خلق کیا ہے سب خیر ہے، اس میں کیا خیر ہے؟ اس قتال کافر میں کون سا خیر ہے؟ انہوں نے کہا اس میں وہ خیر ہے دو جو کسی نبی میں بھی نہیں ہے، ولی میں بھی نہیں ہے. اب وہ حیرت زدہ.
ایک قتال کافر، اس میں کیا خیر ہے؟ یہ تو شر مجسمہ ہے، کہ اس میں بھی دو خیر ہے، ایسا وہ بھی ایسا جو نہ کسی نبی میں ہے نہ ولی میں۔ کہ وہ کیا خیر ہے؟ کہ اسے جو قتل کرے گا وہ غازی کہلائے گا اور جنت کا مستحق ہوگا انعام میں، خیر۔ اس کے ہاتھ سے جو قتل ہوگا وہ شہید ہوگا، جنت کا مستحق ہوگا، خیر۔ اول و آخر اس کائنات میں خیر ہے، اول و آخر خیر، اول و آخر خیر۔ قتال کافر، ایسے جو قتل کرے گا وہ غازی کہلائے گا اور انعام میں جنت۔ اس کے ہاتھ سے جو قتل ہوگا شہید ہوگا اور انعام میں جزا میں صلح میں جنت، دو خیر۔ اور یہ دو خیر کسی نبی اور ولی میں بھی نہیں ہے، یہ خیر نہیں ہے کسی نبی میں۔ نعوذ باللہ کوئی کسی نبی کو اذیت پہنچائے تو وہ جہنم میں جائے گا، یا اگر کوئی نبی کسی کو قتل کرے تو پھر اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا۔ اول و آخر اس کائنات میں خیر ہی خیر ہے، اول و آخر خیر۔ اس کائنات کو انسانی نگاہ سے اور محبت کی نگاہ سے اور عرفانی نگاہ سے دیکھیے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی نہ کسی اسم کی تجلی ہے۔ جو کچھ ہے اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کی تجلی ہے۔ اس کے کتنے نام ہیں؟ اس کے ناموں کی تجلیاں ہیں۔ ہر شے، اور ہر شے اپنے انجام میں خیر ہے۔ اور اپنے آغاز میں اگر وہ ذات رکھتی ہے، اگر وہ وجود رکھتی ہے تو وہ خیر ہے۔ تو یہ شیطان کی بات بیچ میں آ گئی تھی۔ شیطان کا وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا ہے، خلق کیا ہے تو خیر ہوگا۔ تو شر کہاں سے آ رہا ہے؟ شر اس کے اپنے اختیار سے، سوء اختیار سے، اس کے فعل سے نتیجے میں خیر وجود میں آ رہا ہے۔ وہ بھی کیوں؟ میں نے کہا کہ یا ذات، عدم ذات شر ہے یا کمال ذات شر ہے۔ کمال ذات کیا ہے؟ انسان کا کسی، وہ وہی پرانی مثال، کسی پھلدار درخت کی شاخوں کا کمال کیا ہے؟ اس کے ایک کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ جب اس میں پھل ہو تو وہ جھک جائے، جھکے گی نہیں تو ٹوٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی تو شر ہو جائے گا، جھک جائے گی تو خیر رہے گا۔ پھلدار شاخ کا جھک جانا خیر ہے، یہ صلاحیت اس میں ہونی چاہیے۔ انسان میں اگر کمال پیدا ہو تو اس کو سر جھکانے کی صلاحیت بھی نصیب ہو، یہ خیر ہے۔ شیطان میں اس کمال کی کمی تھی، سر جھکانے سے انکار کر دیا، یہ شر تھا۔ تقاضا کیا تھا؟ پروردگار تو نے وجود بخشا ہے، پروردگار تو حکم دے رہا ہے جس کے سامنے سجدہ کرنا ہو میں سر جھکانے کے لیے تیار ہوں، یہ ہے کمال۔ جہاں گردن جھکنی تھی وہاں اکڑ گئی، یہ ہو گیا شر۔ اور خود سے تھوڑی اکڑ گئی، اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا، یہ ہے عدم کمال۔ واضح ہے؟ اور اس کی ذات سے کیا خیر ہے، اور یہ نظام کائنات دیکھیں، انسان یا کوئی بھی مخلوق شر کرتا ہے، اس شر سے بھی پروردگار خیر پیدا کر لیتا ہے۔ کیا کریم ہے، کیا عظیم ہے، کیا عظیم ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے، اس وسوسے کا کام بہترین، اس سے کام لیا اللہ نے۔ کیا کام لیا؟ یہ مثال میں نے پہلے بھی دی تھی، پھر سمجھیے۔
آپ میں سے سبھی حضرات مجھے پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں، آپ حضرات امتحانوں میں بیٹھے ہوں گے، تو امتحان میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال ہوتا ہے اور اس میں نیچے 3-4 غلط جواب لکھے ہوتے ہیں، ایک صحیح جواب لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ کون سا طریقہ ہے؟ یعنی ممتحن دھوکہ دے رہا ہے، خود امتحان لینے والا دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک صحیح جواب لکھا ہے، 4 نیچے غلط جواب لکھے ہیں۔ یہ امتحان لینا ہے کہ تم اپنے علم میں کامل ہو یا نہیں، مغالطے کا شکار تو نہیں ہو جاؤ گے، اشتباہ کا شکار تو نہیں ہو جاؤ گے، بھول تو نہیں جاؤ گے، جو پڑھا ہے پختہ ہے۔ وسوسے سے یہی کام لیتا ہے پروردگار۔ شیطان وسوسے کرتا ہے تو اہل ایمان کے ایمان میں پختگی آتی ہے، کمزوری نہیں آتی۔ اور اگر وسوسوں کا شکار ہو جائے کوئی شخص تو اس کے کمال کا نقص، یعنی اس کے ایمان میں ابھی کمی ہے، کمزوری ہے، اس کی معرفت میں کمی ہے، کمزوری ہے، اس کے علم میں کمی ہے، کمزوری ہے۔ واضح ہے؟ تو شیطان کے وسوسوں سے بھی حق سبحانہ و تعالی مومنین کے ایمان کو پختہ سے پختہ تر کرنے کا کام لے لیتا ہے۔ اور شیطان نہ ہوتا تو وسوسوں کا کام کون کرتا؟ وہ کوئی مومن کرتا؟ کوئی مومن کرتا ہے یہ کام؟ مومن کی صفت میں وسوسہ کرنا نہیں ہے، مومن کی صفت میں ہے نجوہ، اللہ سے نجوہ کرنا یا نبی سے نجوہ کرنا صدقے دے دے کر، یہ ہے مومن کا کام۔ وسوسہ کرنا مومن کا کام نہیں ہے، مناجات رب مومن کا کام ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کائنات میں یاد رکھیے ایک جملہ، اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شر خلق نہیں فرمایا۔ اور ایک ٹیکنیکل ریفرنس دے دوں، جو اہل ہیں ان تک یہ بات جائے گی کہ بطور خاص قضاء الہی میں شر نہیں ہے، قدر میں شر پوشیدہ ہے۔ یا من قدر الخیر والشر، قضاء الہی میں شر نہیں ہے۔ اب اس کی تشریح کے لیے بھی وقت چاہیے۔ قضاء ظاہری طور پر، قضاء یعنی فیصلہ، اللہ کے فیصلوں میں کہیں کوئی شر نہیں۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس کے بندوں کو رزق ملے گا، یہ خیر ہے یا شر؟ اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ رزق دے گا، لیکن ہر ایک کو اس کے حسب حیثیت، حسب ضرورت رزق دے گا، یہ خیر ہے یا شر؟ پھر اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہر ایک کو رزق دے گا مگر اس کی اپنی کوششوں کو بھی اس میں دخیل ہونا چاہیے، یہ خیر ہے یا شر؟ خیر ہے۔ اب اس کے بعد اس نے میدان کھلا چھوڑ دیا انسان کو ارادہ و اختیار دے کر، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس کائنات میں تمہارا رزق تمہارے وجود میں آنے سے پہلے مہیا کر دیا ہے، اب تم حاصل کرو۔ اب یہ انسان اپنی جہالت سے، نادانی سے، سوء اختیار سے اگر اپنی ضرورتوں سے زیادہ حاصل کرنا چاہے تو وجود میں کیا آئے گا؟ شر۔ یا ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے، کوشش ہی نہ کرے، وجود میں کیا آئے گا؟ شر۔ واضح ہے؟ کائنات میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں شر خلق نہیں کیا، اور اس کی قضا میں، اس کے فیصلوں میں شر نہیں ہے۔ ہماری تقدیر معیشت میں شر ہے، ہمارے سوء اختیار سے، سوء تدبر سے، یعنی ہمارے غلط مینجمنٹ سے۔ ہمیں اپنی حسب حیثیت کمانا چاہیے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ہمیں کمانا چاہیے رزق روزی اپنی قوت بازو سے، اور جو چیزیں اللہ نے کمانے کے لیے پیدا کی ہیں ان کے ذریعے سے، ہم دین کے ذریعے سے روزی روٹی کمانے لگتے ہیں، دین کو تجارت کا سامان بنا لیتے ہیں، تو دین جو سرچشمہ خیر ہے وہ ہو جاتا ہے شر۔
دین ہے سرچشمہ خیر، یہ ہو جاتا ہے شر، ہم دین کو کمانے کا وسیلہ بنا لیں۔ دین ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، دین ہے انسانوں کو ہدایت دینے کا وسیلہ، دین ہے روح کو پاک کرنے کا وسیلہ۔ روح کو تو ہم بھول جاتے ہیں، تن پروری سیکھ لیتے ہیں۔ شکم سیر ہونا چاہیے مولوی کو زیادہ سے زیادہ، پیٹ بھرا رہے، جسم پہ بہتر سے بہتر کپڑا رہے۔ دوسرے کے پاس اگر مرسیڈیز ہے تو ہمارے پاس اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ یہ اس سے ہماری شان سے دین کی شان قائم ہوتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علی ابن ابی طالب نے کیسے دین کی شان قائم کی تھی، رسول اللہ نے کیسے دین کی شان قائم کی تھی۔ دین کی شان ان سے، ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے۔ یہ شیطان آ کے سکھا دیتا ہے، آپ مولانا صاحب ہیں، آپ کی حیثیت، آپ کے پاس بہترین گاڑی ہونی چاہیے، بہترین لباس ہونا چاہیے، 2-4 باڈی گارڈ ہونے چاہیے، تاکہ آپ چلیں تو ایک شان و شوکت و وجاہت اور عظمت ظاہر اور ڈگنیٹی ظاہر ہونی چاہیے۔ اس سے دین کی عظمت وابستہ ہے۔ کیا اچھا سبق پڑھا دیا شیطان نے، اور ہم نے پڑھ لیا، ہم نے پڑھ لیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ اب جاہ و جلال سب کچھ رہ گیا، اب ڈگنیٹی کی فکر ہو گئی، اللہ کی فکر چلی گئی، غائب ہو گئی۔ کیسے خیر کے سرچشمے سے شر پیدا ہو گیا۔ خیر و شر کی بحث بڑی پیچیدہ ہے، بڑی پیچیدہ ہے پیچیدہ۔ آپ حضرات کی الجھنیں بے وجہ نہیں ہیں، مگر جو میں نے عرض کیا، اللہ نے جو کچھ خلق فرمایا ہے وہ خیر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام یہ ہے، نظام ربوبی، کہ ہم شر بوتے ہیں وہ خیر اگاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے ہمارا رب جو مستحق سجود ہے، یہ ہمارا رب جو مستحق حمد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد جو سلسلہ آیات ہے، اب اس بحث کو یہاں روک دیتا ہوں۔ اب یہ پکتی رہے گی آپ کے ذہنوں میں، اگر یہ جملے یاد رہ گئے نا تو یہ پکتی رہے گی، یہ ایک ثمر تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو سلسلہ آیات ہے، فاختلف الاحزاب، معاف فرمائیے، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکمہ، میں آیا ہوں تمہارے پاس حکمت لے کر۔ حکمت یہی ہے، حکمت یہی ہے کہ انسان خیر کو پہچانے اور شر کو وجود میں آنے نہ دے، یہ حکمت۔ خلاصہ حکمت یہ ہے کہ یہ بشر اپنے شر کو خود ہی ختم کر دے، اپنے شر پہ غالب آ جائے۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور میں بیان کرنے کے لیے آیا ہوں وہ چیزیں جس میں تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، اختلاف کر رہے ہو، بنی اسرائیل کے لیے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ کا لحاظ کرو۔ وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی و ربکم، وہی اللہ میرا بھی پالنے والا پروردگار ہے اور تم سب کا پالنے والا پروردگار ہے۔ فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، میری عبادت نہ کرو، اسی کی عبادت کرو۔ جو بات جناب عیسیٰ بنی اسرائیل سے کہتے تھے وہی مولا علی شیعوں سے کہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرو، میری عبادت نہ کرو۔ جتنا تم اللہ کو سجدہ کرو گے اتنی میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ یہ جملہ مولا علی کا ہے، فرماتے ہیں مجھے وہ پیشانی اچھی نہیں لگتی جس پہ سجدے کا نشان نہ ہو، یہ جملہ ہے مولا۔
میری بندگی نہ کرو، مجھے خدا نہ کہو. شیعیان محترم مجھے خدا نہ کہو. جب میں شیعیان محترم کہتا ہوں تو بعض حضرات یہ سوال لے کے آ جاتے ہیں کہ بھئی لفظ شیعہ جو ہے وہ قرآن مجید میں اچھے معنی میں نہیں آیا ہے. کون کہتا ہے اچھے معنی میں نہیں آیا ہے؟ کون کہتا ہے؟ جس قدر بہترین طریقے سے لفظ شیعہ قرآن میں آیا ہے اس پہ ناز کر سکتے ہیں آپ. دیکھیے آپ نعتیں لکھتے ہیں، قصیدے لکھتے ہیں، منقبت لکھتے ہیں، یا کسی کی تعریف میں سپاسنامہ لکھتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ جب کسی کی ستائش کرتے ہیں اپریسیشن کے موقع پر آپ اچھے سے اچھا لفظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کمزور لفظ تو نہیں لاتے. اللہ اگر کسی کی ستائش کرے گا تو کیا کمزور لفظ لائے گا؟ اللہ بھی تو بہترین لفظ لائے گا، اور وہ بھی جس نے خود دنیا بھر کے سخنوروں کو ان کے فن سخنوری ہی میں چیلنج کیا ہے. قرآن معجزہ بلاغت و فصاحت ہے، معجزہ زبان ہے کہ نہیں؟ جو لوگ قرآن کو صرف اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں قرآن معجزہ فصاحت و بلاغت ہے، چونکہ اس زمانے میں عرب اپنی زبان میں اور اپنی فصاحت و بلاغت میں، اپنی سخنوری میں سب سے بہتر تھے، اور وہ ساری دنیا کو عجم سمجھتے تھے، سب کو گونگا سمجھتے تھے بات کہنا انہی کو آتا ہے، بس ان کے منہ میں زبان ہے. ان کو ان کے منہ میں اللہ نے لگام ڈال دی اور کہا لاؤ ہمارے کلام کے مقابلے پہ کوئی کلام. اور کس پائے کا کلام؟ ان کے 100 شعر، 125 شعر کے قصیدے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ ٹنگے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیتوں کا چھوٹا سا سورہ آویزاں کروا دیا، کہا جاؤ ذرا انا اعطیناک الکوثر کا سورہ دیوار کعبہ پہ آویزاں کر دو. اب اتنی انصاف پسندی ضرور تھی اس وقت کے ان نقادان سخن میں اور شعراء میں، آئے انہوں نے دیکھا، کہا ہمارا قصیدہ اتار دو، اس کے آگے پھیکا پڑ گیا ہے. یہ تو کلام بشر نہیں، کلام ما فوق بشر ہے، کلام خالق بشر ہے، کلام بشر نہیں. اپنے اپنے قصیدے اتروا کے لے گئے اور دیوار کعبہ پر کیا رہ گیا؟ انا اعطیناک الکوثر. اس میں بھی حکمت ہے کہ سورہ کوثر ہی کیوں نازل کر رہے ہیں، کیوں آویزاں کر رہے ہیں، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے. سورہ محمد نہیں آویزاں کروایا، سورہ فتح آویزاں نہیں کروایا، سورہ اخلاص، سورہ قل واللہ آویزاں نہیں کروایا. یہ گھر اللہ کا ہے، مگر پاک وہ کرے گا اسے بتوں سے جو رسول کی آغوش میں پروان چڑھے گا، جو مصداق کوثر ہوگا. تو جناب والا رسول اللہ نے خدا کی طرف سے یہ چیلنج پیش کر دیا کہ تم زبان میں ہم سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، ہم بیان کرنا چاہتے ہیں. یہ کلام معجزہ خالق ہے فصاحت و بلاغت میں. جب یہ فصاحت و بلاغت میں ہی معجزہ ہے تو پھر یہ لفظ جہاں استعمال کرے گا وہ لفظ سند ہوگا، سند. اچھا اب نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ خاکم بدہن، یہ مسلمان تو کچھ مسلمان صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اہم سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں. جناب ابراہیم کو تو اہم سمجھتے ہیں. جناب ابراہیم کون ہے؟ خلیل حق، خلیل کبریا، اللہ کے دوست، خلیل اللہ، جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، امامت عطا فرمائی، خلت عطا فرمائی، اور جگہ جگہ قرآن مجید میں اپنے حبیب کو کہا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، تم ملت ابراہیمی کا اتباع کرو.
اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے پروردگار کہ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو. اس ابراہیم کی تعریف اپریسیشن جب خدا کرے گا تو کس لفظ سے کرے گا؟ کسی کمزور لفظ سے کرے گا. یہ سورہ صافات موجود ہے جہاں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاہِيم. ابراہیم تو نوح کے شیعوں میں سے تھے. میں ایک جملہ کہتا رہا ہوں، کاش محفوظ رہ جائے آپ کے ذہنوں اور ذہانتوں میں. قرآن کا ظاہر بھی اپنی جگہ محفوظ ہے، قرآن کا باطن بھی اپنی جگہ محفوظ ہے. قرآن کے ظاہر سے باطن تک ایک تسلسل قائم ہے. قرآن مجید کا ظاہر دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے نوح کا شیعہ کہا ہے. اور جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ نوح تو ایک رمز ہے، نوح کا ذکر ایک علامت ہے، قرآن نے نوح کہہ کے حسین مراد لیا ہے. حسین کون ہے؟ سفینۃ النجات، نجات کی کشتی ہے. یہ نوح اور کشتی کا تذکرہ کس لیے ہے قرآن میں؟ یہ نوح اور کشتی کا تذکرہ قرآن میں ہے ہماری امت کے لیے کون نوح ہے اور کون کشتی. ہمارا نوح حسین ہے، ہمارے لیے کشتی نجات حسین ہے. تو باطن قرآن یہ ہے کہ نوح بھی شیعہ حسین ابن علی ہے. یہ ہضم نہیں ہوگا مسلمانوں کے لیے، ممکن نہیں ہے. تو میں کیا کروں؟ آپ کا ہاضمہ کمزور ہے تو میں کیا کروں؟ آپ کم ظرف ہیں تو ہم کیا کریں؟ آپ قرآن کے باطن کو نہیں سمجھ سکتے تو ہم کیا کریں؟ آپ قدردانی مصطفیٰ و آل مصطفیٰ نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں؟ ظاہر اپنی جگہ محفوظ، ظاہر بھی درست، باطن اپنی جگہ محکم. ہمارے لیے متشابہ نہیں ہے، محکم ہے. لفظ شیعہ خراب نہیں ہے، یہ نسبت جس سے ہو. شیطان کا شیعہ ہونا برا ہے، اللہ کا شیعہ ہونا اچھا ہے. لفظ شیعہ برا نہیں ہے، محمد کا شیعہ ہونا اچھا ہے، ابو سفیان کا شیعہ ہونا برا ہے. لفظ شیعہ برا نہیں ہے، علی کا شیعہ ہونا اچھا ہے، معاویہ کا شیعہ ہونا برا ہے. لفظ شیعہ برا نہیں ہے، حسین کا شیعہ ہونا اچھا ہے، یزید کا شیعہ ہونا برا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لفظ شیعہ برا نہیں. محمد بابا دے بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ. ہزاروں استدلال پہ ایک آیت قرآن کی کافی ہے. اللہ کس کی تعریف کر رہا ہے؟ کس کی؟ خلیل الرحمن، ابو الانبیاء، حجت الحجج، امام الامم، ابراہیم خلیل، ابراہیم بت شکن. ان کی تعریف اللہ کہہ رہا ہے شیعہ کہہ کے، تو کتنا برا لفظ ہوگا. کیا ہو گیا؟ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو کیا ہو گیا؟ یہ قرآن معجزہ ہے. اتنا خراب لفظ اللہ اپنے حبیب کے لیے استعمال کر رہا ہے، اپنے خلیل کے لیے استعمال کر رہا ہے. فخر کرو شیعوں کہ تم شیعہ ہو، اور خواہ ملنگ بننے کی کوشش نہ کرو. شیعہ ہونا فخر کی بات ہے. شیعہ اللہ نے جو لقب دیا ہے وہ اختیار کرو، نہ نصیری نہ ملنگ، مسلمان بنو اور شیعہ. صلوات پڑھیے محمد. ہاں، جو لوگ اپنے کو ملنگ کہتے ہیں، اگر اپنی زبان میں وہ سمجھتے ہیں کہ فقیر کو ملنگ کہتے ہیں تو میں قبول کرتا ہوں. فقیر بننا چاہیے،
اللہ کا فقیر. اللہ کا فقیر اس دنیا میں جائے گا کہاں؟ علی کے علاوہ کوئی دوسرا در ہے نہیں. اللہ کا جو فقیر ہوگا جائے گا کہاں؟ کہاں جائے گا؟ خادم الحرمین کہاں جائے گا؟ وہاں کیا ملے گا؟ وہ کہیں گے کہ جائیے پناہ لینا ہو تو امریکہ چلے جائیے، اسرائیل چلے جائیے، ہمارے پاس کہاں پناہ ہے، ہم تو خود ان کی پناہ میں ہیں. اللہ کا فقیر جائے گا تو محمد کے در پہ جائے گا، اللہ کا فقیر جائے گا تو علی کے در پہ جائے گا، اللہ کا فقیر جائے گا تو حسین کے در پہ جائے گا، اور کہیں نہیں جائے گا. اللہ کا فقیر. یہ بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اب اس کے بعد جو آیتیں ہیں ان میں مینلی 2 چیپٹرز ہیں. آپ حضرات آیتوں کی تلاوت فرمائیے گا اور ترجمہ دیکھ لیجیے گا. اب اس کے بعد 2 اہم حصے ہیں، بس اس کے بعد سورہ ختم ہو جاتا ہے. ایک حصے میں ایمان لانے والوں کے لیے جنت کا بیان ہے، اور ایک حصے میں جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے عذاب آخرت کا بیان ہے. 2 چیزیں ہیں، باقی سورہ تقریباً مکمل ہو گیا. آخر سورہ میں، سورہ کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گیا ہے فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ. اللہ اے رسول، یہ جو آپ کو اذیت دیتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو ساحر کہتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کی بے حرمتی کرتے ہیں، آپ کے خدا کا انکار کرتے ہیں، آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، ان گستاخوں، ان ظالموں کے لیے کیا کریں؟ فصفح، درگزر سے کام لیں. اللہ اکبر، درگزر. وَقُلْ سلام، اور کہیے سلامت رہو. اللہ اکبر، یہ رحمانیت. اور فرما رہے ہیں آپ، یہ ہے قرآن. اب مسلمانوں کے ایک مکتب، میں اس آیت کو منسوخ نہیں مانتا ہوں، ہرگز نہیں. ایک مکتب وہ ہے جو کہتا ہے یہ آیت منسوخ ہو گئی آیت سیف سے. آیت منسوخ ہو گئی آیت سیف سے، یعنی جب جہاد کا حکم آ گیا تو یہ تمام آیتیں جن میں درگزر کا حکم تھا یہ منسوخ ہو گئیں. یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے، بھول ہے، غلطی ہے، خطا ہے. اللہ آج بھی رحمان ہے، اللہ کل بھی رحمان تھا، اللہ قیامت تک رحمان ہے. اللہ قیامت میں بھی رحمانیت اور رحیمیت سے پیش آئے گا. روح زمین پر کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت اسلام میں، مگر کسی قانونی وجہ کی بنیاد پر. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے یا کوئی ایسا جرم کیا ہے جو اس کی عزت نفس کو زائل کر دے، جو اس کی حرمت نفس کو زائل کر دے، جو اس کے احترام ذات کو ختم کر دے. جیسے ایسے بعض قوانین دنیا میں بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک بڑا قانون ہے کیا؟ غداری. یہاں زیادہ تر لوگ پاکستان کے نظر آ رہے ہیں مجھے. پاکستان کے ہوں یا ہندوستان کے ہوں، میں ہندوستان کا ہوں، یہاں اور ہندوستان کے حضرات بھی نظر آ رہے ہیں. میں انہی دونوں ملکوں کا حوالہ دیتا ہوں. دونوں ملکوں کی سیاست بھی خدا کی قسم کیا سیاست ہے. صبح شام موسم بدلتا ہے، صبح شام. ابھی معلوم ہوتا ہے دوستی ہو رہی ہے، ابھی معلوم ہوتا ہے دشمنی ہو رہی ہے. ادھر سیکریٹری لیول کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر دونوں فوج میں چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے. اور چھیڑ چھاڑ ہی کہہ سکتا ہوں میں، کیا کہہ سکتا ہوں. یہ لفظ ممبر کے شاع نشان نہیں ہے، مگر اس کانٹیکسٹ میں تو ہے. سرحد پہ جھڑپیں ہو رہی ہیں، معلوم ہے پٹاخے چھوٹ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو للکار رہے ہیں. جا کے آگرے میں خوب عمدہ دعوت کھا کے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے نیوکلیئر ویپنز بنائے ہیں، پٹاخہ چھوڑنے کے لیے تھوڑی، یعنی دھمکا بھی نہیں.
ہے کہ نہیں؟ اب ہندوستان اور پاکستان کی مثال کیوں آ گئی زبان پر؟ دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، گھل مل کے ملنا چاہتے ہیں، دین ایمان بھول کے ملنا چاہتے ہیں۔ اس وقت مسلمان کو یہ خیال نہیں رہتا میں مسلمان ہوں، ہندو کو یہ خیال نہیں رہتا کہ ہندو ہوں، ہاں ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، ملنا چاہیے، انسان کو انسان سے ملنا چاہیے، اپنے دین اور ایمان اور مذہب کی حفاظت کے ساتھ ساتھ انسانیت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ وہ دین نہیں ہے کہ جو انسانیت کی حفاظت نہ کر سکے، وہ مذہب نہیں ہے جس میں انسانیت محفوظ نہ رہ سکے۔ دین اور مذہب کی سرحدیں انسانی سرحدوں سے اوپر شروع ہوتی ہیں، نیچے نہیں، یعنی یہ سرحدیں ٹکراتی نہیں ہیں ایک دوسرے سے۔ مذہب اور دین وہ بڑا حصار ہے جس کے اندر انسانیت کا حصار محفوظ رہتا ہے، انسانیت کا حصار ٹوٹتا نہیں ہے، جو الہی دین ہے۔ تو بہرحال ملنا چاہتے ہیں، اور یہ جو حکمراں ہیں یہ تو سب معلوم ہوتا ہے کہ مداری کے بندر ہیں، اور مداری کہیں دور بیٹھا ہوا ڈور ہلاتا ہے، ادھر ڈور ہلائی دونوں آپس میں ملنے لگے، ادھر ڈور ہلائی دوسرا رنگ لال رنگ دکھا دیا لڑنے لگے، پھر ہرا رنگ دکھایا پھر ملنے لگے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ دلی میں بیٹھ کے آنکھیں دکھائیں گے، کابل سے اڑ کے پہنچ جائیں گے، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگیں گے، ہمیں ویزا نہیں ملتا، عوام پریشان ہے۔ یہ دیکھیں نا کیا عمدہ سیاست، ادھر سے حوالہ ادھر سے۔ میں سیاسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں تو جو مبتلا ہے عوام وہ باتیں کر رہا ہوں۔ اب عوام ملنا چاہتے ہیں، حکومتیں کہتی ہیں ہم ریجن میں علاقے میں کیا چاہتے ہیں؟ امن، پیس، اور اس سب ماحول کے باوجود ایک ہندوستان کے لیے کام کرنے والا پاکستان میں پکڑ لیا جائے، یا ایک پاکستان کے لیے کام کرنے والا پاکستانی ہندوستان میں پکڑ لیا جائے۔ ہندو، اور اتفاق سے جب سے ہند ملک آزاد ہوا ہے اب تک کوئی مسلمان گرفتار نہیں ہوا ہے، ہندو ہی ہیں جو پاکستان کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے مثلا۔ اب یہ اگر جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا جائے اور عنوان قائم ہے جاسوسی ثابت ہے، آپ نے غداری کی، ملک کا راز ادھر سے ادھر دیا، اس کی سزا کیا ہے؟ پھانسی، موت، کیپٹل پنشمنٹ۔ یہ قرآن نے بتایا ہے، کیپٹل پنشمنٹ، ایک آدمی کی جان لے رہے ہیں آپ، صرف کس لیے؟ اتنی سی ادھر کی انفارمیشن ادھر دے دی، کہا نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں، بالکل بجا ہے، ملک کا غدار ہے، ملک کا غدار ہے تو اسے آپ کیپٹل پنشمنٹ دے سکتے ہیں، اور جو خدا اور انسانیت کا غدار ہو اس کے بھی شرائط ہیں، اس کے بھی حدود ہیں۔ تو یہ ایک مثال دی میں نے کہ کہیں کہیں قانون مجبور ہوتا ہے کیپٹل پنشمنٹ پر، وہ بھی آسان نہیں ہے کہ بس الزام لگا دیا اور آپ نے پھانسی پہ لٹکا دیا، ایک ٹرائل ہے، شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب تک کوئی کافر ہے رہے کافر، مشرک ہے رہے مشرک، جب تک وہ انسانوں کے لیے سبب ضرر نہ بن جائے اس وقت تک اسلام اسے پناہ دیتا ہے، جینے کا حق دیتا ہے، جینے کا حق دیتا ہے۔ چنانچہ یہ آیت، یہ تمہید تھی صرف آج، انشاءاللہ باقی گفتگو کل ہوگی کہ سورہ مبارکہ ختم ہو رہا ہے اس آیت پر، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، اے ہمارے حبیب، اے رسول، اے مصطفیٰ، اے محمد ابن عبداللہ، اے خاتم النبیین، اے رحمت للعالمین، اے صاحب خلق عظیم، یہ جو آپ سے گستاخیاں کر رہے ہیں، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، ان سے آپ درگزر کریں، وَقُلْ، سلام، اور کہیے سلامتی ہو تم پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بحث تشنا ہے، مکمل نہیں ہے، انشاءاللہ کل جاری رہے گی، لیکن یاد رکھیے اول و آخر اسلام کا پیغام امن اور سلامتی کا پیغام ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے
کہ ہم قرآن مجید کے اصل پیغام کو سمجھ سکیں، مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اسرار کو سمجھ سکیں، ان کی نبوت کے پیغام کو سمجھ سکیں، اور ہم ان کی عطرت کے قدر شناس بن سکیں، ہم راہ ولایت پہ گامزن رہیں۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنے امن اور عافیت اور رحمت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین۔